مرزا جہلمی پر کسی پر مجھے نہیں پتا کیا ہے، مرزا جہلمی کون ہے، اللہ آپ کے والدین کو صحت دے۔ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے ہیں، ہم جس زمین پر ہیں باقی 6 اس کے نیچے ہیں۔ صفا کے تیسرے چکر میں آدمی گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، ہسپتال میں ہے، جب اللہ اس کو صحت عطا فرمائے تو نفلی طواف کر کے صفا مروہ پھر دوڑے اور ایک دم بھی دے۔ میری اولاد بھی اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ فرضوں سے پہلے ساری پڑھ سکتے، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال بچوں کو روکنا شریعت میں حرام ہے، قرآن کے خلاف ہے، یہ بھی کل آیا تھا۔ امام صاحب صبح کی نماز میں سجدے میں گئے تو جو مقتدی رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے ان کی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھے۔ سجدے کا وہی طریقہ ہے جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہو۔ ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد دوسرا عمرہ چاہے روز بھی کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے طواف زیادہ کرو، جب کچھ بال بڑے ہو جائیں تو پھر عمرہ کر کے اس طرح پھروائیں۔ نماز با جماعت حرم شریف ادا کرنے کے بعد آپ سنت پڑھیں جائز ہے، لیکن انتظار کر لیں تاکہ جنازہ پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں۔ بہرحال مطاف میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ختم ہونے کے بعد فوراً طواف شروع اور ٹھیک کرتے ہیں، طواف کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر اپنی سنتیں پوری کریں۔ یہی ہے نا، میں نے عرض کیا نا کہ روضہ مبارک پہ بار بار نہ جائیں، ایک دن میں ہر نماز کے بعد سلام، یہ بے ادبی ہے۔ میرے گھر والے شیعہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں عمرے پہ آیا تھا، نماز رہ گئی، اب قضا کریں اور استغفار کریں۔ بہرحال بچوں کو روکنا شریعت میں حرام ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ بالکل قسطنطنیہ کی جنگ میں جو ہے وہ سب ویسے بھی سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ کے بندے۔ بہرحال اگر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دادی کے پتہ نہیں کی رقم پتہ نہیں کیا پوتے پوتی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، مرضی سے دیں۔ بھائی بہن کو، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھتیجا بھی اپنے چاچے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بدر میں ویسے جائیں تو اچھی بات ہے کہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلی جنگ ہوئی، جہاں اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، وہاں اصحاب بدر بھی دفن ہیں، لیکن نہ جا سکیں ضروری نہیں ہے۔ مدینے کی 40 نمازیں بھی فضیلت ہے، نہ پڑھے تو اس کی زیارت میں فرق نہیں آتا۔ میں نے عمرہ کیا لیکن بال تھوڑے تھوڑے کٹوائے، اگر سارے سر سے کٹوائے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی۔ مروہ سے دوڑ شروع کی اور صفا پہ ختم کی، وہ ہوئی ہی نہیں ہے، دوبارہ شروع کرے صفا سے۔ 40 نمازیں پڑھنا جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل کے پڑھیں۔ بہرحال تبلیغ میں بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک مولوی نے ناجائز تنسیخ شدہ نکاح پڑھا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کریں۔ آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھا کریں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، آپ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ بلوچستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد پاؤں اور سر کی طرف سے کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے کہ پیسہ آنے والا آنکھ کے نیچے پلتا ہے، یہ ساری میراثی لوگوں کی شرطیں ہیں کہ اگر آنکھ دائیں پھڑکے تو فائدہ ہوگا اور بائیں پھڑکے تو نقصان ہوگا، ہاتھ میں خارش ہو تو پیسہ خرچ ہوگا اور پاؤں میں خارش ہو تو سفر آئے گا۔ یہ کنجروں اور میراثیوں کا عقیدہ ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔
طواف بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، طواف نماز کے حکم میں اللہ کے بندے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب مقام ابراہیم پہ پڑھیں یا سارے حرم میں جہاں چاہیں۔ ہر طواف کے بعد زمزم پینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن پیئے تو اچھی بات ہے۔ شوہر اپنی بیوی کا بدن دیکھ سکتا ہے؟ ہاں جی دیکھ سکتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے ایک قدم آگے پہنچے نہیں، آگے طواف نہیں ہوتا، اس کے سامنے کھڑے ہو کہ ایک بار استلام پھر چلے۔ اگر ایک قدم تا حجر اسود سے آگے چل کے نیت کی، طواف نہیں ہوگا۔ میں مکہ میں 15 مہینے سے مقیم ہوں۔ شوال میں نے عمرہ کیا تھا، حج افراد کیا، کیونکہ مکے والوں پر تو حج تمتع ہوتا ہی نہیں، ان کے لیے ہے ہی حج افراد۔ بہرحال دوران طواف کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے بالکل منع ہے۔ پہلے طواف مکمل کرو پھر ملتزم پہ کھڑے ہوں۔ یا قوی یا متین ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھا کریں۔ اگر بیوی راضی ہے، اطمینان بھی ہے، تو 2 سال نوکری کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ سترہ نمازی کے سامنے رکھا جائے گا۔ یا لطیف و یا ودود کی ایک تسبیح پڑھا کریں ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد۔ بہرحال جو خاوند مرد جو ہے دوسری بیوی کے کہنے پہ پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ عدل کرنا ضروری ہے۔ ایک بیوی کے پاس رات گزارتا ہے تو دوسری بیوی کے پاس بھی اس کو رات گزارنی چاہیے، ورنہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ میرے چاچا امام مسجد ہیں، لیکن جمعہ کی نماز جو ہے وہ بریلوی طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا بریلوی طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، ذرا وہ بھی مجھے لکھ کے بھیجیں، میں بھی تو سمجھوں۔ بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔